کہ ماں باپ کی تربیت کا اثر انسان کے مزاج میں آتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جین منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ جو آداب ہوتے ہیں، وہ جو تہذیب ہوتی ہے، وہ جو حفظ مراتب ہے، وہ جو سلیقہ ہے، وہ ماں باپ سے یعنی نسل بعد نسل و جیلن بعد جیلن، ایک کے بعد ایک آپ کو ملے گا تو ایسا ملے گا۔ اور یہ خاندان رسالت تو عجیب و غریب خاندان ہے، یعنی 8ویں صدی آئی، 8ویں امام کا زمانہ ہے، اور نیشاپور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولا ذرا سواری کو ٹھہرا دیجئے، ہم ذرا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ رسول کی صورت کیسی تھی، اور اے فرزند رسول ذرا گفتگو فرما دیجئے تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول کی آواز کیسی تھی۔ یعنی 8 زمانے گزرے مگر نہ لہجہ بدلا نہ چہرہ بدلا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ منزل ہے تو اگر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے تو ہم سمجھیں گے اس سے کہ جو پیغمبر کی گود سے اترا ہو، جس کو زندگی طویل ہے۔ دیکھو جھگڑے مول لے کے اور دشمنیاں مول لے کے زندگی نہیں گزاری جاتی، لوگوں سے مل جل کے رہو، جھگڑے مول نہ لو۔ آپ یقین جانے 250 شمشیریں ہیں اور گھر گھیرے ہیں، یعنی 250 قبیلے، اور ادھر اکیلے ابو طالب، مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ہمیں تو انہی کے درمیان زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد تو اس دنیا سے جا چکے، تمہاری پوری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے میری اولادیں بھی اسی دشمنی کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ اپنے آپ کو ذرا بچا کے رکھو، اتنی دشمنیاں مول لے کے نہیں رہا جاتا۔ دیکھیے جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں، میرے بھتیجے تبلیغ کرتے جاؤ، کسی سے ڈرنا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لال دشمنیاں پال کے نہ جیو، کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے جاؤ۔ ہر وہ زبان جو تمہارے خلاف کھلے گی الا وقد قطعتہ، تمہارا چچا ضمانت دیتا ہے اس زبان کو گدی سے کھینچ لے گا۔ دیکھیے نصرت فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے نصرت کرنا ہے تو ابو طالب بنیے یا علی بنیے۔ اور فرما رہے ہیں نصرت ایسے نہیں ہوتی کہ ہم تو 1000 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے۔ نصرت کرنا ہے تو میدانوں میں آئیے، نصرت کرنا ہے تو رسول کے ساتھ ساتھ رہیے۔ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے بھتیجے مت گھبراؤ، دین اسلام کی تبلیغ کرتے جاؤ۔ اسی خاندان کے فرد ہیں نا، کس یقین سے کہہ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑوں اے جناب ابو طالب، صرف 4 بیٹے ہیں آپ کے، صرف 4، کوئی یہ بھی نہیں ہم کہ بڑی تعداد ہو اولادوں کی، 4 بیٹے ہیں، 1 یتیم بھتیجا ہے۔ جناب ابو طالب جواب دیں گے کہ بھئی اعلان حق تو ہونا ہے، اعلان حق ہونا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء جس کے لیے آئے، اور جیسے ہی جناب ابو طالب رسول خدا کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، اعلان کر دیا، کھل کے اعلان کر دیا۔ بھئی اس اعلان کو سمجھنا ہے تو غدیر کے اعلان پہ ذرا نظر رہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے جب اعلان حق کرنا ہو تو لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے حمایت کا اعلان کیا، رسول خدا نے کہا کہ اے چچا یہ چاہے میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، میں کہوں گا وہی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جناب رسول خدا کو ڈر نہیں ہے ایک اچھا کہاں وہ چاند و سورج لا کے رکھ دیں گے؟ رسول خدا بھی جانتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا اور ہے، سورج کو اشاروں پہ چلانا اور ہے۔ یہ تو وہ کرے کہ جو متولی امور عالم ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہر ایک کی قدرت تو ہے نہیں کہ دہلیز پہ ستارہ اترا آ رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں کہوں گا یہ جناب ابو طالب آج آپ ہیں، بڑھاپا ہے، کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آگے کیا ہوگا؟ کہا بھائی اگر ہم آخر روز تک نظر نہ رکھتے ہوتے تو کہتے، اگر ہماری نگاہ قیامت تک قیام پر نہ ہوتی تو ہم کہتے۔ بھائی ہم تو آج کی ضمانت نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیے ابو الائمہ جناب ابو طالب کون ہے؟ ابو الائمہ، ابو الائمہ کے معنی وہ کہ جو اماموں کا باپ ہو، جن کی اولاد کا نام جب بازو پہ باندھا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے امام ضامن۔
گھر سے جب کوئی نکلتا ہے ہمارے ہاں تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ صاحب امام ضامن باندھ دیا جائے تاکہ ہمارا امام ان کی حفاظت کرتا رہے. عجب نہیں کہ ابو طالب یہ پیغام دے رہے ہوں کہ اسلام کو قیامت تک جانا ہے. میں تائید کر کے اسلام کے بازو پہ امام ضامن باندھ رہا ہوں. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج میں ہوں، اگر کل میں نہ رہوں گا سامنے علی کھڑے ہوں گے. اگر علی نہ رہیں گے سامنے حسن ہوں گے. حسن نہ ہوں گے تو یہ حسین ہوں گے. علاوہ ابو طالب کی اولاد کے آپ کو کوئی اور کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے؟ اپنے بیٹوں کو جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ان کی نصرت میں کمی نہ کرنا. آپ امت مسلمہ کی باتوں میں اگر آئیں تو امت مسلمہ تو ایسوں کو اسلام کے تمغے پہنوا دے. تو رسول نے پہلے دن کہہ دیا کہ مجھ تک اگر تمہیں آنا ہے، یہ سچ ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول زبان سے کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیت بن رہی ہے، انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بس مجھ پر وحی کی جاتی ہے، لیکن اس تم سے مراد تم نہیں ہو. رسول کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھنے کی گستاخی کرنا، اس تم سے مراد تم نہیں ہو. رسول معاذ اللہ ابو جہلوں اور ابو سفیانوں سے یہ کہیں گے؟ رسول بھلا ان سے یہ کہیں گے کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ ایک ہی طریقہ ہے رسول کو سمجھنے کا. رات جب گہری ہو جائے، تاریک ہو جائے، جب ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، تب بھی بستر پہ اس کو لٹائیں کہ اگر دنیا سے رسول ہجرت کر کے مدینے سے جائیں تو خوشبو تک کی وراثت اس کے پاس ہو. اور 250 تلوار زن، شمشیر زن اس یقین سے بستر کو گھیرے کھڑے رہیں، گھر کو گھیرے کھڑے رہیں کہ رسول سو رہے ہیں. ایک باریک سی چادر ہے. میں کہوں گا اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے، دیکھیے رسول کا طریقہ سنیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بستر پہ علی کو لٹایا، اپنی چادر اڑا دی، اپنا امامہ رکھ دیا اور اپنی نالینیں اس انداز سے رکھ دی کہ جیسے گویا خود لیٹے ہو. تو رسول کر کیا رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں علی کو اپنی شبیہ بنا رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں، اپنی زندگی میں شبیہ بنا رہے ہیں. پتہ چلا شبیہیں بنانا عمل رسول سے ثابت ہے. اور وہ منزل جب آ جائے، وہ منزل جب آ جائے جب ضرورت نہیں ہے اللہ کی پناہ. دیکھیے حسین کر کے یہ بہن سے کہتے ہیں کہ بہن زینب خدا میرے بھائی کے شباب کو سلامت رکھے. بابا کی تصویر ہے. اپنے والد کے 2 مصرے سناؤں؟ اصغر بھی تیرا اور علی اکبر بھی تیرا تھا، قرآن بھی تیرا اور پیمبر بھی تیرا تھا. کر کے یہ بہن سے کہتے ہیں اللہ تیرے ساتھ، پیمبر بھی تیرے ساتھ، تنہائی بھی تیری تھی، وہ لشکر بھی تیرا تھا. بابا کی تصویر ہے. آپ نے والد کے 2 مصرے سناؤں؟ روز عاشور اس انداز سے گزرا کہ بڑے اکیلے اور رہے. علی اکبر بھی تیرا تھا، قرآن بھی تیرا اور تک کہ تو یہ پیمبر بھی رواج تیرا تھا تھا. کہ بڑا ہجوم ہوتا تھا. اللہ تیرے ساتھ، لوگ پیمبر بھی کہتے تھے تیرے کہ ہم ساتھ، تنہائی بھی علم کا تیری تھی، بوسہ وہ نہیں لے لشکر پائے بھی اس تیرا لیے کہ تھا. مجمع بہت تھا. آپ نے غم کیا، ہم قریب پہنچ نہیں روز پائے. عاشور اس انداز سے ماشاءاللہ گزرا اتنا کہ بڑے مجمع اکیلے تھا. رہے آپ. لیکن آج جب ہم نے اب تک اس کہ تو یہ انداز سے غم رواج کیا تھا کہ کہ بڑا گھر کے اعضاء ہجوم خانوں میں ہوتا بیٹھے تھا. رہے، لوگ کہتے تھے کہ ہم 5 لوگوں نے علم کا مجلس بوسہ کر لی، نہیں لے رو لی. پائے اس لیے کہ مجمع تو اب بہت اس تھا. تنہائی کا بھی احساس ہوا کہ ہم جو خود قریب پہنچ حسین نہیں نے روز پائے. عاشور محسوس ماشاءاللہ کی. اتنا مجمع تھا. لیکن آج جب ہم نے جب گئے ہیں اس انداز سے اور غم بیٹے کیا سے کہ یہ گھر کہہ کے کے گئے اعضاء کہ خانوں میرے میں لال بیٹھے رہے، جب وطن جانا تو میرے چاہنے 5 والوں کو لوگوں میں میرا مجلس سلام کر لی، کہنا رو لیے. اور ان سے تو اب کہنا اس کہ کیا مطالبے ہیں. تنہائی کا بھی ان احساس سے کہنا ہوا کہ جب ٹھنڈا کہ جو پانی خود پیے حسین نے روز عاشور محسوس تو کی. مجھ بے کس و مظلوم کی پیاس کو یاد کر لیں. جب گئے ہیں ان سے اور کہنا بیٹے سے یہ کہہ کے گئے کہ میرے لال چاہنے والوں، جب وطن کاش جانا تم تو کربلا میرے کے چاہنے میدان میں والوں کو ہوتے تو میرا دیکھتے سلام کہ ہم کہنا. کو میدان کربلا اور ان میں سے کہنا کہ کس کیا طرح رولا مطالبے رولا ہیں. کے مارا گیا. ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی شام پیے غریبہ کی مجلس تو مجھ بے کس و 10 بجے مظلوم آئے کی گی پیاس کو یاد کر اور لیں. 9 بجے
ان سے کہنا کہ میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم کو میدان کربلا میں کس طرح رلا رلا کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں. شام غریبہ کی مجلس حسین پر 10 بجے کربلا کے میدان میں گئے اور 9 بجے بس زینب سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ زینب DDUP ہے اس پر شام غریبہ کی مجلس آئے گی جس کو والد محترم خطاب کریں گے. آپ حضرات اس مجلس کو بھی سنیے گا. نماز شب میں نہ بھولنا زینب. چند جملے میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں اور قبول کریے. حسین جب کربلا کے میدان میں گئے تو بس زینب سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ زینب بس تم سے 2 خواہشیں. ایک تو یہ کہ اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب، اور دوسری یہ کہ میری بچی کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا. جب گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی تو کیا منظر دیکھا کہ 4 برس کی سکینہ. بہترین مرثیہ کہا، فرماتے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو جنگل میں چلی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبو لال یہ ہے تشنا دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. جیسے ہی بار ہیں حسین وہاں صغرا منتظر ہیں کہ شاید بابا سکینہ کی محبت میں ہمیں بھول گئے. یہاں در خیمہ پہ سکینہ منتظر ہیں. جب رات ڈھل گئی بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی بابا نہیں آئے، چادریں چھن گئیں بابا نہیں آئے، 6 مہینے کے علی اصغر کا گہوارہ جل گیا بابا نہیں آئے. اب جو شام آئی تو یہ شام غریبہ ہیں، یہ غریبوں کی شام، یہ یتیموں کی شام، یہ مسکینوں کی شام، یہ عرش نشینوں کے فرش پہ آنے کی شام. شہزادی زینب نے ایک مرتبہ طواف شروع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا. سارے بچے مل گئے. کچھ بچے پیاس پانی پینے کے لیے فرات کے کنارے پہنچے مگر فرات تک پہنچ نہ پائے. پیاس نے ان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ فرات سے جا کے پانی پی لیتے. کچھ بچوں سے قاسم کے قریب، اے قاسم کہیں بہن کو دیکھا ہے؟ جواب نہیں آیا. لاش علی اکبر کے قریب آئیں، اے علی اکبر بہن سکینہ کو دیکھا؟ جواب نہیں آیا. فرات کے کنارے آئیں، اے میرے بھائی عباس بھتیجی کو کہیں دیکھا؟ جواب نہیں آیا. مقتل میں سکینہ کو تلاش رہی ہے زینب. ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، اے زینب پریشان نہ ہو، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ. اب جو پہنچی تو دیکھا کہ ایک لاش بے سر ہے اور پاؤں پہ سکینہ لیٹی ہے. لاش بے سر کے پاؤں پر سکینہ لیٹی ہے. جگہ اور جگہ کے کہنے لگی، سکینہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ سکینہ کیا پھوپھی اماں پہچانا نہیں ہے آپ نے؟ ارے یہ میرے بابا ہیں. کہا سکینہ لاش کو سر سے پہچانا جاتا ہے، کیسے پہچان لیا کہ یہ تمہارے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی اماں جاتے جاتے ہم نے بابا سے کہا تھا بابا کہ ہم آپ کے سینے پہ سونے کے عادی ہیں بابا، رات آئے گی تو ہم کو بلا لیجئے گا. پھوپھی اماں اب جب بابا نہیں آئے تو ہم خود مقتل کی طرف آئے. ہم نے بابا کو پکارنا شروع کیا. بس اس لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، سکینہ ہمارے پاس آؤ. اے پھوپھی اماں یوں تو ہم بابا کے سینے پہ سونے کے عادی ہیں نا. اے پھوپھی اماں مگر بابا کے سینے پر اتنے تیر تھے کہ ہم سو نہیں پا رہے تھے، ہم سے تیر نہیں نکل پا رہے تھے.
بڑی کوشش کی، آخر میں تھک کے ہم بابا کے قدموں پہ سو گئے۔ اے پپی اماں، ہم نے بابا کو بتا دیا، اے بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، اے بابا آپ کے بعد چادریں چھین لی گئیں، اے بابا آپ کے بعد شمر نے ان رخساروں پہ تماچے مارے جن پر آپ بوسے دیتے تھے بابا، گوشوارے چھین لیے، یہ شام غریبہ ہے بابا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔